اس ناول کے بارے میں مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے اس کہانی میں کہہ دیا۔ بعض کہانیوں کو لکھ کر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کہانی کو اس سے بہتر نہیں لکھ سکتے تھے۔ دا حاصل کے بارے میں میرے بھی یہ تاثرات ہیں۔ اسے لکھنے میں 1 سال لگا، 10 سال یا 10 دن لگتے تب بھی یہ آپ کے سامنے اسی صورت میں آتی۔ اعزاز کی بات میرے لیے صرف یہ ہے کہ اسے میں نے نجمہ سلطان محمود کے نام کیا ہے۔ وضاح رہے یہ ان کی زندگی کی کہانی نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان سے صرف دو دفعہ ملی ہوں، اور دونوں کے بارے میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر نتیجہ بہت کے کردار کو لکھتے ہوئے میرے ذہن میں انہی کی شخصیت تھی۔ مجھے زندگی میں بہت کم لوگوں پر رقش آیا، اور نجمہ سلطان محمود پر بے تحاشا رقش آیا۔ مجھے فخر ہے اپنی 26 سال کی زندگی میں پہلی بار اس بڑے انسان سے ملی۔ تاریخ میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹوٹتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا، اور کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی بتا ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح میں دیکھتے ہی کہا، میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی، خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤ آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب تو کچھ دیر پہلے ہی باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں ان سے ملنے آیا تھا، کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، بیگم صاحبہ کو پتا ہوگا۔ ممی گھر پر ہیں؟ ہاں وہ اندر ہے، وہ اندر ہے اپنے کمرے میں، ان کو آپ کے آنے کا پتا ہے؟ ہاں بتا دے۔ ذیشان نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلتے گئے۔ ذیشان کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر چھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، پھر یکدم وہ پیچھے چونک گیا۔ لاؤنج کے ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے ٹھکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر ہلکے بھی نہیں چپا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ باز درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی 500 انگلیاں پوری طرح پھیلی ہوئی تھی، انگلیاں لمبی اور مضبوطی تھی، اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے ایک درخت کے اوپر اور حصے کی شکل دے دی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا وہ درخت بنجر ہے، جھکا ہوا ہے، یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہوئے۔ کلائی سے کہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رفگین یوں ابری ہوئی تھی جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹرپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھی۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھی، اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیروں پر خون کے ننھے موٹے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کی بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ ذیشان نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا۔
डिजायर ख्वाहिश। उसने खड़े होकर एक बार फिर तस्वीर पर नजर दौड़ाई। वो चंद लम्हों के लिए एक बार फिर दम बखुद हो गया। वो उल्टे पैर 3-4 कदम पीछे गया और रुक कर उस तस्वीर को देखा। दूर से देखने पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो एक ठंड फंड दरख्त के अलावा कोई और चीज हो सकती है, मगर करीब आने का कोई भी जान सकता था कि वो दरख्त नहीं एक हाथ है। ज़िशान ने एक गहरा सांस देकर कुछ साइस्ती अंदाजे में सर हिलाया और आगे बढ़कर तस्वीर पर सबर का नाम ढूंढने लगा। नाम नाम से उसे अंदाजा नहीं हुआ कि मुसव्वर औरत है या मर्द, मगर वो जो भी था कमाल का आर्टिस्ट था। उसके हाथ में कसक परफेक्शन थी। ज़िशान खुद भी आर्टिस्ट था और वो किसी भी पेंटिंग की खूबियों और खामियों को लम्हों में जान लेता था, मगर इस तस्वीर में उसे कोई खामी नजर नहीं आई। इस प्रॉप्स कमाल के थे। एंगल्स में कोई गलती नहीं थी। शगुल्स बिल्कुल मुतवज़्ज़न थे। डिजायर ख्वाहिश। उसने तस्वीर का कैप्शन एक बार फिर दोहराया। उसने इस तस्वीर को पहले लाउंज में नहीं देखा था, और अब इस तस्वीर में लाउंज में लगी हुई बाकी तमाम तस्वीरों की खूबसूरती और अहमियत इमानत कर दी थी। शाकिर बाबा चाय राय ज़िशान के पास चले आए। ये तस्वीर पहले यहाँ नहीं थी। ज़िशान ने चाय का कप थामने के बाद कहा, ये बेगम साहबा चंद दिन पहले लाई हैं, उन्होंने नहीं लगवाई हैं। शाकिर बाबा उससे बता कर चले गए। वो इस तस्वीर के सामने खड़े चाय पी रहा था जब नज़ाहत लाउंज में दाखिल हुई। इस बार बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया है ज़िशान, उन्होंने उससे देखते ही कहा। ज़िशान की जानब बुरा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? बस बहुत मसरूफ रहा इस वजह से। नज़ाहत ने उसके पास आकर उसकी गाल थपथपाए। मम्मी, ये पेंटिंग कहाँ से खरीदी है आपने? ये कलब में बिकने आई थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। किसने बनाई है ये तो मुझे नहीं पता। आप ये पेंटिंग मुझे दे दे, मैं आपको इसकी कीमत दे देता हूँ। ज़िशान ने वक्त ज़ाया किए बगैर फरमाइश की। कीमत की बात मत करो, तुम ले जाओ। नज़ाहत ने कहा, नहीं मम्मी, ये खासी महंगी होगी, मैं इस तरह नहीं ले कर जाऊंगा। ज़िशान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नज़ाहत भी उसके करीब बैठ गई। नहीं, महंगी नहीं है, बस इसका फ्रेम महंगा है, वो मैंने खरीदने के बाद करवाया है, वरना इसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपये है। ज़िशान को यकीन नहीं आया। उसने एक बार फिर उस तस्वीर पर नजर दौड़ाई। आई बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ 2000 रुपये में। इट्स क्रिमिनल, ये जुर्म है। इस तरह के आर्टिस्ट को इस इस कीमत पर बेचना, ये कौन अहमक है? मम्मी, अगर दोबारा वहाँ इस आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग्स आए तो आप मेरे लिए खरीद लीजिएगा। ठीक है, मैं याद रखूंगी। अब तुम बताओ, फैक्ट्री कैसी चल रही है? नज़ाहत ने बात का मौजू बदलते हुए कहा। उसने बारिश की आवाज़ को तेज होते हुए सुना और एक झटके के साथ अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सर उठाकर उसने लकड़ी और गारे उसने बारिश की आवाज़ पे तेज होकर सुना और एक झटके के साथ अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद कर दी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सर उठाकर उसने लकड़ी और गारे से बनी हुई छत का वो कोना देखा जो हर साल की तरह इस बार भी रसना शुरू हो चुका था, और अब उसके नीचे रखा जाएगा एक अदद बर्तन, और उस बर्तन में गिरती हुई वो की भयानक आवाज़ सारी रात मुझे सोने नहीं देगी। वो बड़बड़ाई और अपनी चारपाई पर गोद में किताब लिए दांतों से बाएं हाथ के नाखून कुतरते हुए वो बहुत ज्यादा बेचैन लग रही थी। कमरे के खुले दरवाजे से अब सिर्फ बारिश की आवाज़ नहीं आ रही थी। मम्मा जान के तेज कदमों के साथ साइंस से चीजें उठा कर बरामदे में रखने और फिर
انہی قدموں کے ساتھ واپس سائن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کی بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر سائن میں گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ مما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کی تلفی سے سوچ رہی تھی، یہ سب مما جان کی اپنی چوائس ہے کہ ان کی مدد کیوں کی جائے۔ انہیں سب کچھ خود سمیٹنا چاہیے، کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے۔ مگر مما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس ایک گہری سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد سائن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا، اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے سائن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں۔ اور پھر ہم جیسے گھر کی بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے خشکی کے انتظار میں۔ کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے سائن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے سائن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں اور جن کے بغیر بارش کے بعد سائن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے مما جان، ورنہ میں اس کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے موقع پر ایک تفنکی مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ اور ان تمام بکروں کی گندگی اور آواز سے تنگ آ چکی تھی، جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں ان سے وہ اچھے لگتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے اتنی ہی بھیانک لگتی تھی۔ اب اسے مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی، اسے ان سے بکرے جتنا نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی باعث عیاشی نظریہ ضروریات، وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اب تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ بکرے کی طرح اس سے بھی بہت سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس چیز سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھی اور ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود وہاں آ جاتی اور مما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینشن رہتی تھی۔ وہ گلی میں گزرتے ہوئے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دار مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتے پھرتے جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ مما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیخوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی تھی۔ مریم کو متنی ہونے لگی تھی جب وہ مما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی، اسے حیرت ہوتی مما جان کو گھین کیوں نہیں آتی۔ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی مما جان اتنی بار ہی اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے داڑھ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی، پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ مما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔
وہ بہت خوش تھی، وی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے مما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ مما جان ایک بار پھر خوش تھی، یوں جیسے کہ ان کے گھر کا کوئی افراد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، مما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے مما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی، سارا سال ان جانور کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ سائن میں ہوتے، برسات میں براندے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسے کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ایک چھوٹے سے کمرے، براندے، غسل خانہ اور سین پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، نہ گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ مما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر لیتے، لالٹین جلائی جا سکتی ہیں، یا پھر مشغلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی ہیں۔ مما جان خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہتی، اور اسے ان کی خاموشی سے چیڑ اور سکون سے نفرت کا خیال تھا۔ یہ وہ ہتھیار تھے جو صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش سے اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے، جہاں پینے کا ایک قطرہ تک پانی نہ ہو، چائے پینے کے لیے بھی نہ ملے، مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کچڑ بھرے صحن اور پھر اس کے محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کچڑ یا گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اسے کالج جانا جہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا تھا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی، اور پھر اسے دل پر زبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پانچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کچڑ کا دبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بد ہو تو پھر اس پر کچڑ کا دبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقت کر دیتا ہے۔ اس نے مما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ پوری طرح شربور تھی، ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر تہہ کرنے لگی تھی۔ مریم نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا، وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی، جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں رس رہا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا، بارشوں سے شروع ہوتے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں، اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ مریم نے چھت کی دوسری ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دی۔ مما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھی، جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کو نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے مما جان چھت کی صفائی کرتی تھی۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور مما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گارے کی صفائی کرنے سے پہلے پلاسٹک کی ایک شفاف شیٹ اس پر بچھا دیتی، اور پھر
उस शीट के ऊपर गारे की लिपाई करती थी। अब तक छत पर 3 सालों में 3 शीटों का इजाफा हो चुका था, मगर फिर भी बारिश का पानी किसी न किसी तरह रास्ता बना लेता। इस बार अलबत्ता सिर्फ एक कोना ही रास्ता रहा था। बरसात से पहले हर साल घर में होने वाला ये तमीराती काम ही उसे नापसंद था, क्योंकि मम्मा जान साइन के बीचों बीच कई दिन गारा और मट्टी का फिस्टर हाथों और पैरों से गूंजती रहती थी। उन दिनों उनके हाथ और पांव कहनियों और घुटनों से कुछ नीचे तक हर वक्त कीचड़ से लथड़े रहते थे। मरियम को ये कीचड़ देख देख कर घिन आती रहती थी। इन दिनों मम्मा जान अगर अपने हाथों पाँव अच्छी तरह धोने के बाद भी उसके लिए रोटी पकाने की कोशिश करती तो वो कभी खाने पर तैयार न होती। उसे तब उनकी साफ हाथ भी गंदे ही लगते थे। मम्मा जान को उसकी इस नापसंदगी का पता था, इसलिए उन दिनों वो उसके लिए रोटी पकाने की बजाय बाजार से रोटियां मंगवा लिया करती थी। कमरे में चलता हुआ पंखा अपनी कई साल पुरानी मखीज आवाज के साथ उसके इस्तार को और हवा दे रहा था। उसे बचपन से उस आवाज पंखे की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उसका क्या होता अब उसे अगर किसी ऐसे कमरे में सोना पड़े जहाँ चलता हुआ पंखा बेआवाज हो तो उसे नींद नहीं आएगी। मेरे लिए कभी कोई एयर कंडीशन नहीं होगा, सिर्फ ये बेहुदा और घटिया पंखा ही होगा। उसने पंखे पर नजरें जमाते हुए एक बार फिर कड़क कर सोचा। बहुत दफा मम्मा जान से झगड़े के बाद उसका दिल चाहता था कि किसी वक्त चलता हुआ ये पंखा ही उसके ऊपर गिर पड़े, कम से कम कभी तो उसका कोई फायदा उसको खुश कर जाए। ना आसाइशात ना ताइशात मुहाज कुनात जहन्नम में जाए आप ही कुनात। मम्मा जान वो जहरीले लहजे में बड़बड़ाई। इंसान टूटी दीवारों अकड़े पार से रस्ती में छत जानवर 10-12 पर्दे और ख्वाहिश की कब्र के साथ कितनी देर खुश रह सकते हैं, बाकी कितनी देर रह सकता है। और आखिर इंसान रहे कि वो अगर इसके पास बेहतर मौका है तो क्यों उन्हीं का पैदा ना उठाए। मगर मम्मा जान तो ये सब कुछ कभी सुनना ही नहीं चाहेगी। लेकिन अगर वो कुएं का मेंढक बन गए हैं तो मैं भी कुएं का मेंढक क्यों बनूं। उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार लिया और मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है। अगर वो उनका ख्याल ये है कि मैं इस घर में उनकी तरह जानवरों और पौधों के साथ खुश रह सकती हूँ तो वो गलत सोच रही है। ये घर मेरी मंजिल नहीं है। कम इस कम यहाँ तो जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसका गुस्सा ठंडा नहीं वो पा रहा था। इन गंदे लोगों के दरमियान मैं तो जिंदगी नहीं गुजार सकती, मैं तो इनमें से नहीं हूँ। बहुत दफा का सोचा हुआ जुमला एक बार फिर इसके दिमाग में गूंजा था। कितनी देर बांध कर रख सकती हैं मम्मा जान मुझे, कितनी देर बांध कर रख सकती हैं मम्मा जान मुझे, एक ना एक दिन मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। मुझे मम्मा जान की तरह अपनी जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करनी। वो बेचैनी के आलम में एक बार फिर अपने नापों उतरने लगी। मम्मा जान एक बार फिर कमरे में आ चुकी थी। उसने एक बार फिर किताब चेहरे के आगे कर ली। वो अब खुश्क कपड़ों में मबलूस थी। कमरे में आने के बाद उन्होंने कमरे में फैली हुई चीजों को समेटना शुरू कर दिया और ये फैली हुई चीजें सिर्फ मरियम ही की बचती का ऐसा पलट पर ब्रश किताबें कलर सब कुछ हमेशा की तरह कमरे में फैला हुआ। वो सुबह से कमरे में पेंटिंग कर रही थी और जो चीजें उसने जहाँ रखी थी काम के बाद भी वही छोड़ दी थी। ये आदत भी नहीं थी। हमेशा मम्मा जान ही उसके इधर उधर फेंकी और फैलाई हुई चीजों को समेटती रहती थी। उसे ये चीज भी कभी एहसास या मदद नहीं लगती थी। वो उसे भी हमेशा हक समझ कर करवाया करती थी। जितनी तकलीफ दाव जिंदगी में मम्मा जान की वजह से गुजर रही अगर इसकी तलाफी के लिए वो ये छोटी मोटी अनायत मुझ पर कर देती हैं तो कोई इंसान नहीं करती। वो अगर मेरी बात मान लेती तो उन्हें कभी मेरे लिए ये सारी ज़हमतें ना उठानी पड़ी, क्योंकि फिर मैं उन्हें इस तरह के कामों का कोई मौका ही नहीं दूंगी। लेकिन मम्मा जान वो अगर अपनी जिद पर कायम है तो फिर ठीक है, मैं भी उन्हें तकलीफ क्यों ना पहुंचाऊं। उठाती फिरें ये सारी चीजें। वो बहुत ज्यादा हम तक इन वो पर सोच रही थी। तुमने चाय नहीं पी। वो चीजें समेटते समेटते उसकी पताई के पास आई और तब ही उनकी नजर पताई पर रखे हुए चाय के कप पर पड़ी, जिस पर अब
بلائی کی طرف جم چکی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چائے نہیں پینی، آپ پھر بھی کپ یہاں رکھ گئی تھی۔ اس نے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے کہا، میں نے تمہیں چائے اس لیے دی تھی کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے اس کی کتابیں پتائی پر رکھتے ہوئے کہا، میں اب کبھی کھانا کھاؤں گی بھی نہیں، کم بستانی اس گھر سے نہیں۔ ضد کیوں کر رہی ہو؟ مریم کو اس کے قریب بستر پر بیٹھ گئے۔ ضد نہیں کر رہی، آپ ضد کر رہی ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے کتاب بند کر دی۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں تمہارے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ پلیز ماما جان، آپ یہ جملہ مت بولا کریں، آپ میرا فائدہ مت چاہیں، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دیں، میری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس نے بے زاری سے کہا، میں تمہاری رکاوٹ نہیں بن رہی ہوں، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر آپ کو میری اتنی پرواہ ہوتی ماما جان تو میں یہاں دھکے نہ کھا رہی ہوتی، آپ مجھے لے کر انگلینڈ چلی جاتی، میرا کوئی مستقبل ہوتا، میں آج وہاں ایک بڑا نام ہوتی، مگر آپ نے یہ سب نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ ضد کی، اپنی منمانی کی، آپ نے مجھے ہر چیز کے لیے ترسا دیا، ہر سہولت کے لیے خوار کیا، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میری زندگی میں اگر کوئی سہولت یا لغزشی آ جائے تو مجھے نقصان پہنچے گا، مجھے شہرت مل جائے تو مجھے نقصان پہنچے گا، میں اپنا نام سے پہچانی جاؤں گی تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا کام سرایا جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ مما جان خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی، چائے اور بنا دو۔ اپنی بات کے جواب میں ان کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے اور بھڑکایا۔ مما جان، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہیں، آپ میری زندگی کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش نہ کریں، اپنے اصولوں کو میرے سر پر مت تھوپیں۔ اور وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے مما جان، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ میری بات مان لیتی، مگر آپ خاموش ہو گئی۔ مما جان اس کی بات سنے بغیر کمرے سے باہر آ چکی۔